بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ موضوع گفتگو اقسام حدیث۔ یہاں میں چند اقسام حدیث بیان کروں گا جو مشہور ہیں۔ ایک حدیث متواتر، یعنی وہ حدیث جس کو اتنے زیادہ لوگوں نے نقل کیا ہو کہ بیک وقت یعنی ایک وقت میں اتنے زیادہ افراد کا ایک جھوٹی بات پر جمع ہونا ناممکن ہو۔ مثلا حدیث غدیر، اس کے راویوں کی تعداد 100 سے زائد ہے۔ اب سب کے سب راوی بیک وقت ایک جھوٹی بات پر جمع نہیں ہو سکتے، اس لیے یہ حدیث متواتر کہلائی۔ ایک حدیث صحیح، یعنی جس کے راوی سب کے سب شیعہ اور عادل ہوں۔ مثلا حدیث ذہب، اس حدیث کے راوی شیعہ اور عادل بھی تھے، اکثر ویسے سنی تھے مگر اس کے عادل شیعہ تھے راوی جنہوں نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ اس کے علاوہ حدیث حسن، یعنی وہ حدیث جس کا راوی شیعہ ہو مگر عادل نہ ہو مگر ممدوح ہو، یعنی عادل نہ ہو مگر ممدوح ہو، یعنی اس کی تعریف کی گئی ہو، یعنی کچھ حد تک وہ تعریف کے لائق ہو، اس کی تعریف آئی ہو، زیادہ عادل نہ ہو۔ ایک اور حدیث کی قسم ہے حدیث قوی، جس روایت کا راوی شیعہ ہو مگر نہ اس کی برائی آئی ہو اور نہ اس کی اچھائی آئی ہو۔ ایک حدیث موثق، یعنی جس روایت کے راویوں میں کوئی ایک غیر شیعہ ہو مگر اپنے مذہب کے مطابق عادل ہو، اور وہ جھوٹ کو حرام سمجھتا ہو اپنے مذہب کے مطابق۔ یہ روایات سب سے زیادہ ہیں۔ اس سلسلے میں اہم بات یہ ہے کہ چھٹے امام کی شہادت کے بعد، امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کے بعد شیعوں کی 2/3 آبادی یا 2/3 تعداد غیر شیعہ ہوگی۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بھائی عبداللہ افتے نے دعوی امامت کر دیا، جس کی وجہ سے اکثر افراد ان کی امامت کے قائل ہو گئے اور کچھ اسماعیل کی امامت کے قائل ہو گئے جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بھائی تھے۔ اس طرح شیعوں کی 2/3 تعداد غیر شیعہ ہوگی، مگر چونکہ وہ دھوکے سے ہوئے تھے اس لیے وہ جھوٹ کو حرام سمجھتے تھے۔ جتنا انہوں نے امام سے سنا وہی وہ نقل کرتے تھے۔ اب وہ باتیں ان سے نقل کی گئیں اور علماء اس پر عمل کرنے کو مستحب امور میں اور مکروہ امور میں صحیح سمجھتے ہیں۔ اب حدیث ضعیف وہ روایت جس کا راوی غیر شیعہ ہو اور غیر عادل ہو اپنے مذہب کے مطابق۔ ان اقسام کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بعض علماء حدیث متواتر پر عمل کرنے کو صحیح سمجھتے ہیں اور بعض علماء حدیث صحیح پر عمل کرنے کو بھی صحیح سمجھتے ہیں۔ علامہ ہلی سے پہلے تقریباً جتنے علماء تھے وہ حدیث متواتر پر عمل کرنا واجب سمجھتے تھے، اور بعض علماء جو آج کے مجتہدین ہیں وہ حدیث صحیح پر بھی عمل کرنے کو جائز سمجھتے ہیں، اور مستحب اور مکروہ امور میں وہ حدیث ضعیف، حسن، موثق اور حدیث حسن کو بھی لیتے ہیں۔ قاعدۃ التسامح فی ادلۃ السنن کے تحت ممکن ہے کہ آج سے 100 سال بعد کے مجتہدین حدیث حسن پر بھی عمل کرنے کو جائز سمجھتے ہوں واجب امور میں۔ ایک نقل کرنے والے نے بات نقل کی، ممکن ہے کہ زید کے نزدیک وہ بات درست ہو، نقل کرنے والے کا حافظہ اس کے نزدیک قوی ہو، مگر علی کے نزدیک اس کا حافظہ قوی نہ ہو، اس کی بات درست نہ ہو۔ اس طرح مجتہدین کے نزدیک بعض راوی درست ہوتے ہیں اور بعض راوی غلط ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے علماء کے فتاوی میں اختلاف ہو جاتا ہے۔